السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی اہم خبریں، کچھ کبوتر ایکسکلوسیو خبریں جو ہیں وہ لے کر آیا ہے. پاکستان کے 2 ٹیلی ویژن چینل بک رہے ہیں. آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل چودھری، عمران خان صاحب کے وکیل، انہیں آج حراست میں لے لیا گیا. یہ آخر کیوں ہوا ہے اور کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اگلے 24 گھنٹے کے بعد پاکستان تحریک انصاف، بلکہ 24 بھی نہیں، شاید اب تو صرف چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، 4 یا 5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 8 فروری آ جائے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک احتجاج کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے. وہ احتجاج کیسا ہوگا، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طبیعت کو لے کے ہم نے کل اس سٹوری کو ڈیبنک کیا تھا، لیکن آج پھر یہ خبر جو ہے ایک اور اخبار میں چھپ گئی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے. خطوط کا سلسلہ جاری ہے ہر جگہ، اور یہاں پہ بھی جو ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے جو ہے ایک خط لکھا گیا تھا، اور اب یہ 4 ججز کی جانب سے. پہلے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، پھر اس کے بعد 5 ججز نے دوبارہ جو ہے وہ ایک خط و کتابت کی، اور اب 4 ججز ہیں سپریم کورٹ کے: جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک. ان چاروں کی جانب سے جو ہے یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 10 فروری کو جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلایا جانا ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتیوں کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، اسے مؤخر کر دیا جائے. اور اپنے اس خط کے اندر جو ہے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ بلانا پڑ جائے. تو ان نئے ججز کی آمد سے یا ان کی انکلوژن سے جو ہے وہ معاملہ بھی تنازع کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسے مؤخر کر دیا جائے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی یہی درخواست کی ہوئی ہے کہ 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو جو ہے وہ مؤخر کیا جائے. تو اب یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کو خطوط لکھ چکے ہیں، کئی معاملات کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی لکھ چکے ہیں، ججز کمیٹی کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے اعتراضات وہ دے چکے ہیں. اب 10 فروری کے حوالے سے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے بھی ان 4 ججز کی جانب سے یہ خط سامنے آیا ہے. ایک خبر جو کبوتر ہمارے پاس لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں جناب وہ بکنے جا رہے ہیں. بلکہ بکنے ان سینس کہ وہ فور سیل لگ گئے ہیں. چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ وہ بکنے نہیں جا رہے، بلکہ بائر تلاش کیا جا رہا ہے. تو اس میں سے ایک چینل جو ہے وہ تو بڑا مشہور، مطلب ایک زمانے میں بہت مشہور تھا، اب شاید وہ اس کی شہرت اتنی نہیں رہی. لال رنگ کا چینل، نام میں ڈیلیبریٹلی لے رہا، آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ انڈر ریپس، کیونکہ ظاہری بات ہماری سورس نے کہا جی پلیز نام مت لیجیے گا. اور وہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 2.5 ارب کے آس پاس وہ چینل جو ہے وہ فور سیل لگا ہوا ہے اس وقت. ابھی تک خریدا نہیں گیا، لیکن یہ ڈیل جو ہے وہ موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے. اور ایک دوسرا چینل جو ہے وہ پراپرٹی ریلیٹڈ چینل ہے. پراپرٹی سے مراد مطلب مالکان، آج کل بہت سے مالکان آئے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، پراپرٹی والی سائٹ سے بھی ادھر آئے ہوئے ہیں. تو وہ چینل بھی جو ہے وہ فور سیل ہے. وہ بھی کافی بڑا نام ہے، چینل جو ہے وہ کافی بڑا نام ہے. تو دونوں میں سے دیکھتے ہیں. اور یہ دونوں چینلز جو ہیں ان کی پچھلے سال 1.5 سال سے جو ہے وہ یہ مارکیٹ کے اندر ہوا تھی کہ یہ فائنینشلی جو ہے وہ کافی پوزیشن ان کی خراب ہو رہی ہے، اور ان کو سسٹین کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ مالکان جو ہیں وہ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر وہ ہوئی تو وہ بھی ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کل ایک رپورٹ آئی تھی پتن کی، اور وہ پتن جو ہے اس نے 8 فروری 2024 کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. اور اس میں انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہے شیئر کی گئی ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے کئی ایسے پولنگ اسٹیشنز تھے، لاہور کے متعدد پولنگ اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور کچھ حلقوں میں ایسے پولنگ اسٹیشنز تھے جہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 100% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کا وجہ میں نے ذکر کل کیا بھی تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح 100% جو ہے وہ رزلٹ آ جائے. تو اس کے علاوہ دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی بڑی لمبی رپورٹ ہے. اب آبویسلی آئی کانٹ ڈسکس دا ہول رپورٹ، لیکن یہ جو ہے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن صاحب کی جانب سے یا جس ادارے کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے
ان کے ناقدین جو ہے ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ بہت دیر سے ویسے ہی پی ٹی آئی کے بڑے قریبی جا چکے ہیں اور ان کو نون لیگ سے جو ہیں وہ ایشوز ہیں. میں کوئی ایسا الزام لگا رہا ہوں، نہ میرے پاس ایسی کوئی تفصیلات ہیں، لیکن میری اپنی رائے جو ہے کم از کم 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے وہ کافی حد تک یہی ہے کہ وہ دھاندلی زیادہ الیکشنز تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ مینیپولیشنز ہوئی ہیں، ٹکا کے ہوئی ہیں، ایسی بریزن قسم کی دھاندلی ہوئی ہے جو شاید ہم نے آج تک پہلے نہیں دیکھی تھی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوا. اکثر نون لیگ والے جو ہے خاص طور پہ کہتے ہیں یہ آپ کو 2018 کے الیکشن نظر نہیں آتے. جی بالکل آتے ہیں، اس کو بھی کہا تھا غلط ہیں، اس کو بھی کہا تھا کہ غلط ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو بھی سلیکٹڈ کہا تھا، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ بھی سلیکٹڈ تھے، آپ لوگ بھی سلیکٹڈ ہیں. حقیقت یہ ہے وہ بھی سلیکٹڈ تھے 2018 میں، آپ بھی سلیکٹڈ ہیں. یہ ہے پورا سچ. آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے، پوری بات بتائیں کہ جی یہ ہوا تھا. دس از فیکٹ. اب یہ بات بھی پی ٹی آئی والوں کو چاہے ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ولسن جو ہے وہ اس نے جو ایک امریکی پولیٹیشین ہے، انہوں نے ایک اور اب اس مرتبہ خط لکھا ہے. پہلے تو وہ فری عمران خان کی ٹویٹیں کر رہے تھے، اب انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے، اور یہ خط جو ہے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گریٹفل ٹو سینڈ دس لیٹر ٹوڈے ٹو دا پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرز آف پاکستان ٹو فری عمران خان. آئی ول آلسو بی انگیجنگ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آن دس ایشو. US پاکستان ریلیشنز آر اسٹرانگسٹ وین پاکستان از ڈیموکریٹک. فری عمران خان. تو مطلب فوجی قیادت کو بھی جو ہے وہ یہ خط وہاں سے جو ولسن صاحب نے جو ہے وہ بھیجا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو اس کو کتنا کو سیریسلی یہاں پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی گئے تھے اور وہاں پہ مختلف امریکی پولیٹیشین سے ملے ہیں. اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو قذافی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ اس وقت ایک جشن کا سما ہے، کیونکہ قذافی اسٹیڈیم کو جو ہے وہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اس کی رینوویشن کمپلیٹ کی گئی. ڈاؤٹس تھے اس کے اوپر بہت زیادہ کہ جناب یہ رینوویشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، بٹ آئی تھنک ون ہیز ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے وہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں، اور بالکل اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اس اسٹیڈیم کو. میں ہو سکتا ہے بلکہ کل شاید میچ دیکھنے بھی جاؤں، پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنے بھی وہاں پہ جاؤں گا، تو خود بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں گا. لیکن ابھی تک جو ویژولز کم از کم وہاں سے آئے ہیں، دیٹس اے جاب ویل ڈن. سو دوسری بات یہ جناب، ایک اور خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آئی ہے وہ آج ڈان اخبار میں چھپی ہے. پہلے جنگ میں چھپی تھی، اب ڈان میں چھپی ہے. The PTI has expressed concerns over report of Imran Khan's rising sugar level. اب یہ شوگر والی سائڈ پہ چلے گئے. انہوں نے بلڈ پریشر کڑیا سی، ہارٹ بیٹ نکالی تھی، یہ شوگر والی سائڈ پہ چلے گئے. And irregular heartbeat, urging the government to provide him with access to medical facilities and allow doctors of his choice to examine him. اب irregular heartbeat جو ہے I don't know what does that mean. مطلب یہاں پہ کوئی نمبرز نہیں شیئر کیے ہوئے، لیکن جو پہلے جنگ اخبار نے جو کم از کم نمبر شیئر کیے تھے اس سے تو نہیں لگتا تھا کہ irregular heartbeat ہے. تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ جی عمران خان ڈز ناٹ ہیو اینی ایلمنٹ، نو بلڈ پریشر اور شوگر اور اینی ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز. MashaAllah, he is fit and healthy. Our family met him yesterday, the 6th of February. There were over a dozen lawyers and several PTI members who met him during the ATC court trial. He maintains his exercise routine. His food is very basic. As he himself says, it needs based for nutrition. Jinni lode ye onni roti khao bas. So, therefore, it is highly concerning that major news outlets publish unsubstantiated reports about Imran Khan's health, alleging claims attributed to PTI but failing to disclose their sources. Alima Khan. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے بھائی کے حوالے سے یہ غلط خبریں ہیں، وہ بالکل فٹ ہے. اور میں نے ان کا جو ہارٹ ریٹ جو بتایا گیا تھا جنگ میں، آئی ڈونٹ نو وہ کس حد تک ایکوریٹ تھا، لیکن اس سے تو ماشاءاللہ وہ بالکل عمران خان صاحب واقعی فٹ لگتے ہیں. تو مینوں تو لگتا ہے اج بھی انہوں نے دوڑ لو آؤ تو اسپرنٹ جت جان گے ہو. مطلب کئی ایسے میرے خیال میں پاکستانی کرکٹرز ہیں جس سے عمران خان صاحب آج بھی شاید جیت جائیں، اتنی فٹنس ہے ان کی. اچھا جی، یہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لائرز کی کہ جو ان کی ملاقات ہوئی، فیصل چودھری صاحب کو جو ہے آج حراست میں لے لیا گیا، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے ان کے بھائی فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی ان کو جو ہے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ایک دو چینلز کے اوپر یہ بات چلی ہے کہ جو انہوں نے گالم گلوچ کی تھی اور اس میں وہ وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے ان کی جو مٹبھیڑ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے انہیں جو ہے اس طرح گرفتار کیا گیا ہے. تو ابھی تک کم از کم وہ ابھی بھی حراست میں ہی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جب تک آپ دیکھیں یا آئندہ کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر انہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب، لیکن عام طور پہ وکیلوں کو زیادہ دیر نہیں پکڑا جاتا. وکیل جو ہیں وہ زیادہ جلدی نکل جاتے ہیں. پولیس بھی جو ہے ذرا تھوڑا سا گھبراتی ہے ان کو زیادہ دیر پکڑنے میں،
تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی جلدی ریلیف ملتا ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت گوجرانوالہ جیل میں وزیر آباد حملہ کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان نے کیس میں آج بطور گواہ بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا. یہ وہ بیسیکلی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو عمران خان, ڈاکٹر یاسمین راشد, امت سرفراز کے بیانات کے لیے سماعت جو ہے وہ گوجرانوالہ جیل میں ہوئی. سیکورٹی خدشات پر عدالت نے 3 گواہوں کی حد تک سماعت گوجرانوالہ جیل میں کی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا مراسلہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ عمران خان اپنے وکلا کی عدم موجودگی میں بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہتے. تو عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ گواہ خود ویڈیو لنک پر کہے کہ بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہتا یا مہلت لینا چاہتا ہے. بعد میں کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 15 فروری تک ملتوی کر دی اور اس کیس میں اب تک 55 گواہوں کے اوپر آلریڈی جرا ہو چکی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وی نیوز نے ایک رپورٹ دی ہے جی کہ سوابی جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے. تاہم پی ٹی آئی کے باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صوبائی صدارت سے محرومی کے بعد پارٹی امور میں خاص دلچسپی نہیں لے رہے. وہ نئے صوبائی صدر جنید اکبر سے تعاون کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وی نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے. اور ان کے ذرائع نے کہا ہے کہ جی پشاور میں 8 فروری احتجاج کے حوالے سے نئے صدر کی سربراہی میں کئی میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن علی امین اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی انہوں نے دلچسپی دکھائی ہے. لیکن صدر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک الگ میٹنگ ضرور ہوئی ہے اور اس کی تصویر بھی جاری ہوئی تھی. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین کی عدم دلچسپی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ عاطف خان گروپ کا پارٹی میں آگے آنا ہے, اور علی امین گروپ عاطف خان گروپ کو ایکسپوز کرنے کے نام پر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, اور عاطف خان کی اون چودھری کے ساتھ تصویر کے معاملے سے بھی پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے علاوہ ذرائع نے کہا ہے کہ علی امین چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں, حکومتی وسائل اور طاقت کا محور بھی ہیں, اس کے باوجود بھی جنید اکبر نے ان سے کوئی تعاون یا مدد فی الحال نہیں مانگی ہے. اور جنید اکبر کی نظریں مالاکنڈ ڈویژن اور پشاور پر لگی ہیں جہاں سے ورکرز نکل کر جلسے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, جبکہ جنوبی اضلاع سے ان کو کچھ خاص امید نہیں ہے. بیسیکلی علی امین گھنٹا پور کا جڑا علاقہ بنتا ہے نا, اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر, ان کی 2 ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک ویڈیو میں جو ہے وہ جلسے کے انتظامات کا بیسیکلی جلسہ گاہ کے جو انتظامات ہیں اس کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں. دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے حجرے میں اپنے حامیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے مقامی زبان میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, کافی ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی میٹنگز جو ہے وہ مزے کی نہیں ہیں, ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں, یہ سب سے کمزور ترین میٹنگ ہے, یہ ہمارا وہ علاقہ ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, آپ لوگوں نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہیں لیکن ہم جہاں بھی گئے ہیں وہاں بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں, لیکن یہاں میٹنگ میں خاص بندے ہی نہیں ہیں. یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں, خیر ہے یہ معاف ہو جائے گا, لیکن یہ جلسہ اس کے لیے تو بائک پر بھی آ سکتے ہیں, اور اگر تھوڑی ہمت کریں تو کرماٹھ اور مروت کے لوگ تو پیدل بھی آ سکتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب جو ہے فی الحال مطلب جو تھوڑی بہت کارنر میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں اس سے کچھ زیادہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. دیکھیے میرے خیال میں یہ جو اگلے 12 گھنٹے کے بعد جو بھی شو ہوگا سوابی کے اندر, لاہور میں تو آبویسلی اجازت نہیں ملی ہے, لیکن سوابی میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا شو ہوگا یہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک, جنید اکبر صاحب کا پہلا ٹیسٹ ہے یہ کہ وہ کتنا بندہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور آبویسلی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ان کے ناقدین بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جنید اکبر صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا, کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک مراسلہ بھی نکلا ہوا ہے, سرکاری مراسلہ کے پی کے اندر کہ جناب یہ جو جلسہ ہے اس سے دور رہا جائے, آپ لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کرنی, سرکاری ملازمین کو جو ہے کہا جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں. عوام آئے, عوام کا فری ایکسیس ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کے لیے, ان کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آئیں دیکھیں جتنے بھی تعداد میں آنا چاہتے ہیں, لیکن زبردستی ہجوم جو ہے نا وہ بھرنا نہیں چاہیے جلسہ گاہ کے اندر. دوسرا, اس سارے معاملے کے بعد 1 سال میرے خیال میں اگر میں پچھلا پورا 1 سال اٹھا کے دیکھوں نا تو 8 فروری میری نظر میں 8 فروری کی دھاندلی کو لے کے جو احتجاج ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, وہ بالکل نہیں ہوئے. ادھر ادھر عمران خان کی رہائی, عمران خان کی رہائی تو ٹھیک ہے ایک چیز ہے, لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ جو بڑا احتجاج ہونا چاہیے تھا وہ 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے ہونا چاہیے تھا, جس کے آج بھی کئی حلقوں کے حوالے سے فیصلے نہیں ہیں. سال ہو چکا ہے, ایک آپ ایسی ڈیموکریسی آپریٹ کس طرح کر سکتی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ سال ہو جائے جس الیکشن کو اور ہم ابھی تک اس گڑھمس میں بچے ہوئے ہیں کہ الیکشن صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے. فارم 45 اور 47 میں ہم آج بھی پھنسے ہوئے ہیں, یہ صورتحال ہے. تو اس لیے میرے خیال میں دس از اے فیلئر آف آر سسٹم, جس کے اوپر جو احتجاج ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوا. اب اسی لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ آج 1 سال کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں سوابی کے اندر کتنی عوام نکلتی ہے اس الیکشنز کو لے کے, ان میں کتنا غم ہے, کتنا غصہ ہے, یہ دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے.
اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے. پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی ہے. تحریک انصاف کی پہلے اندر سے منظوری آ جائے پھر ہمارے پاس بھی آپ آ جائیے گا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے رابطے منقطع نہیں ہوئے ہیں, وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک سخت آدمی ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ سردار ایاز صادق اور عمران خان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں, اور غالباً میرے خیال میں سردار ایاز صادق صاحب عمران خان صاحب کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں, یا کالج فیلو تھے اسکول ایچسن میں, میرے خیال میں یہ اکٹھے جو ہے وہاں پہ بھی آپس میں اکٹھے رہ چکے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جناب, وہ ہے نوشہرہ سے. یہ بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پھول جیسی بچی کو جو ہے وہ ظالم باپ نے زندہ دفن کر دیا. مطلب یہ ایک افسوسناک خبر سامنے آئی, لیکن وہاں پہ ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی, اور اس کے بعد ریسکیو اہلکار وہاں پہ پہنچے اور اس بچی کو جو ہے وہ زندہ بچا لیا گیا ہے. مجھے پتہ لگا کہ وہ بچی جو ہے اس وقت بخار اور نمونیا سے جو ہے وہ بیمار تھی, لیکن اس کے بعد اس بچی کو بچا لیا گیا, اور میرا انکنفرم رپورٹس ہیں کہ شاید اب اسے گود بھی لیا جا چکا ہے. لیکن کتنے بے شرم اور کتنے ظالم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اس طرح دفن کر دیں یا ان کو مار دیں. پتہ نہیں کون سے جہالت کے زمانے میں آج یہ زندہ ہے. میں اپنے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, میرے 3 بیٹے ہیں, مطلب اللہ کی رحمت ہے یہ, لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی ہونی چاہیے. وہ بیٹیاں کہتے ہیں ویسے ہی باپ کی ہوتی ہیں, تو میری تو ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ بیٹی جو ہے وہ میرے پاس ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بد نصیب لوگ نہیں ہو سکتے جو بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک زحمت سمجھیں, یا وہ سمجھیں کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے. میرا خیال میں تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کی بیٹی ہوتی ہے, تو وہ لوگ تو خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اور اگر آج کے اس دور کے اندر بھی کوئی ایسی جہالت کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے پاس تو بچے ہی نہیں ہونے چاہیے, وہ بچے رکھنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے وہ شخص. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.